إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان کے تحت مجلس کا انعقاد ہوا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ دجال کون، کب، کہاں۔ کون کا تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، کب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خروج کب ہوگا، اس کا نکلنا کب ہوگا، اور کہاں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہاں سے نکلے گا۔ یہ تین سوالات پر مشتمل ایک کانفرنس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے دین کی جو کچھ بھی خدمت ہم سے لے رہا ہے اور آپ لوگوں کو اس پر توجہ کرنے کے لیے مواقع عطا کر رہا ہے، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں پر ہوا کرتی ہے۔ عنوان میں سب سے پہلا لفظ دجال ہے، اور یہ بڑا متنازع لفظ ہے آج کے لحاظ سے۔ ہمارے اندر، خاص کر مسلمانوں کے اندر، اس کے تین گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو احادیث نبویہ کو جیسے آئے ہیں دجال کے تحت اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسے حالات دنیا کے اندر کب پیش آئیں گی۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو صراحتاً ان احادیث کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن تمام تعویلات آج کے نظریات کے تحت پلٹا دیتا ہے۔ دجال کوئی انسان نہیں ہے بلکہ فتنوں کا ظہور کو دجال کا معنی قرار دیتا ہے، اور اسی طرح دجال کو ایک سپر پاور طاقت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کا دجال امریکہ ہے، اور اس کے گدھے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حد نگاہ تک وہ بھاگے گا، تو وہ کہتا ہے کہ جیٹ طیارہ ہوگا اس کے پاس، جیٹ فلائٹ ہوگی اس کے پاس جس سے وہ دنیا کا سفر کرے گا۔ تو اس کو ایک نظام مانتا ہے، ایک انسان نہیں مانتا، اور آج کی جدید دنیا پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے مسلمانوں کا جنہوں نے کلیتاً جو بات بھی سمجھ نہیں آئی انہوں نے انکار کر دی، کہہ دیا کہ یہ سب کیا ہے، تمہارے وہم ہیں، قرآن میں ہمیں کہیں دجال کا ذکر نہیں ملتا ہے، اور یہ سب کہانیاں، قصے وہ ہیں جو بنا دیے گئے ہیں، اور یہ جو احادیث میں آ گیا ہے یہ سب جھوٹی احادیث ہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے سرے سے دجال کو ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ اب یہ تین پس منظر میں جماعتیں رکھ لیجئے جو میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے۔
ایک وہ جو جیسے احادیث آیا ہے ویسے کہتا ہے کہ ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہوگا، صحیح توجیہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آج کی دنیا میں اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ ہو بہو آج کا جو کچھ بھی سائنسی انقلاب ہے اور آج کی جو کچھ بھی ترقی ہے اس پر دجال کو فٹ کر کے کہتا ہے کہ دجال کوئی انسان نہیں، ایک حکومت ہے، اور وہ حکومت امریکہ ہے جو آج کا کیا ہے، سپر پاور ہے، جس کے مطابق جس کو چاہتا ہے وہ کھلاتا ہے یا جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو کھلانا بند کر کے مار دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے دجال کے پاس روٹی ہوگی، پانی ہوگا، جو اس کو رب مانے گا اس کو روٹی پانی ملے گا، جو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو انہوں نے یہ تعویل کی کہ دیکھو جی یہ اصل میں وہ دجال کا مراد ایک انسان یا اس کے ہاتھ میں روٹی ہونا پانی ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام ہونا کہ اس کے قانون کو مانو گے تو تم دنیا میں زندہ رہ سکو گے، نہ مانو گے تو تمہارے لیے ترقی کا کوئی سبب نہیں بنے گا، جیسا کہ آج امریکہ کا ہم حال دیکھتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے اصل میں، آج کے مطابق ان سب کو ڈھال لیا۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ یہ ہے کہ سرے سے عقیدے میں مانتا نہیں، اور اس وجہ سے نہیں مانتا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور عقیدے کی بات کم از کم تو قرآن میں ذکر ہونی چاہیے، قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں؟ یہ تین گروہ ہیں پس منظر میں جو میں آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جہاں میں اشارے دوں گا وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ کن کی طرف اشارے ہیں اور ان کے لیے کیا دلائل بن رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے پس منظر کے تین گروپ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیے، اور اس میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں حق پہ وہی گروپ ہے جو کہتا ہے کہ احادیث میں جیسا آیا ہے ویسا ہی ہوگا، خواہ ہمارے ذہن میں بات سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ احادیث میں آئی ہے بات، اور حدیث بھی وحی ہے جیسے کہ قرآن بھی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا بعینی ہی، اسی طرح حدیث بھی اتاری، اور حدیث اور قرآن میں فرق یہ رکھا کہ یہ تلاوت کی جاتی ہے اور وحی متلو ہے، اور حدیث تلاوت نہیں کی جاتی، وحی غیر متلو ہے بس، ورنہ تو وحی کے اعتبار سے دونوں ہی وحی ہیں، اس معاملے میں کوئی کیا ہے ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ کلام اللہ کے اندر جو چیز حرام ہے وہ بھی حرام ہے بعینی ہی، اسی طرح اللہ کے رسول کے احادیث میں جو حرام ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو چیز اس کے اندر حلال ہے بعینی ہی اسی طرح کتاب اللہ کے اندر جو چیز حلال ہے احادیث کے اندر بھی اگر کوئی چیز آ گئی ایکسٹرا تو وہ بھی حلال ہے۔ مردہ حرام ہے لیکن حدیث کہتی ہے کہ مردہ مچھلی حلال ہے، یہ کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہوا کہ مچھلی کیا ہے مردہ، ورنہ تو عموم قرآن میں ذکر ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ، مردار تمام کے تمام حرام، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ نہیں دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی ہے ایک ٹڈا ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ واما الدمان واما الموتتان، جو کچھ بھی کیا ہے موتا ہیں ان میں سے مردار میں سے تمہارے لیے دو حلال ہیں، فالجراد والحوت، ایک ٹڈا اور ایک مچھلی، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں آیا لیکن اللہ کے رسول نے اسے حلال قرار دیا، تو اب اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے کیونکہ کلام اللہ بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ کوئی بدبخت صرف کلام اللہ کی وجہ سے یہ کہے کہ اس میں ذکر نہیں ہے ہم نہیں مانتے، تو یہ صراحتاً جہالت ہے اور صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخی ہے، ان کی رسالت کا انکار ہے۔ تو اب آئیے اس پس منظر میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دجال یہ ہے کیا، اصل یہ نام ہے، لقب ہے، معنی کیا ہے، کیوں اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، یہ تمام باتیں۔ اصل میں لفظ ہے دجل، دجل کا مطلب ہے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور غلط ملت کر دینا، معاملے کو مشتبہ بنا دینا، یہ ہے دجل۔
اور یہ صیغہ نکلتا ہے نصر ینصر کے باب سے، دجل یدجل، اور اس کا مطلب ہے فریب کاری نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ چیز کو ایسے مشتبہ بنا دینا کہ آپ کو حق و باطل پہچاننے میں تکلیف ہونے لگے، اس کا سب سے اہم مضمون، اور جھوٹا فریبی، ان سب کو دجل اور دجال سے خطاب ہوتا ہے۔ اب جب لفظ دجال بنا تو یہ ہے فعال کے وزن پہ، جیسے مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے رحمان، رحم خالی رحم ہے، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو معلوم ہوا یہ مبالغے کا ایک وزن ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے دجال کا مطلب ہے بہت زیادہ فریب دینے والا، بہت بڑا مکار، بہت بڑا دھوکے باز۔ اچھا، اس کا ایک نام اللہ کے رسول نے مسیح کے ساتھ جوڑا ہے، من فتنة المسیح الدجال، جیسا کہ اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے تھے اور حکم بھی دیا ہر نماز کے آخری میں قاعدے میں ضرور 4 چیزوں سے پناہ مانگو، اس میں ایک مسیح الدجال ہے۔ اب ایک مسیح الدجال ہے، ایک مسیح ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے۔ آخر اس مسیح کا جو کہ عیسیٰ ابن مریم کو لقب دیا گیا، کیوں مسیح الدجال کو یہ لقب دیا گیا؟ تو اس کے لیے امام رازی تفسیر کشاف کے اندر یہ بات بالکل عیاں کر کے بیان کرتے ہیں کہ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ مسح یمسح، ممسوح کہتے ہیں پوچھی ہوئی چیز کو یا دبائی گئی چیز کو یا ہاتھ سے صاف کر دی گئی چیز کو۔ دجال کو مسیح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی بائیں آنکھ، بعض روایت میں ہے دائیں آنکھ، اس کی دائیں آنکھ پوچھی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا ایک آنکھ کا، اور ایسا ہوگا کہ گویا اس کے ایک آنکھ کا حصہ ہی نہیں ہے، آنکھ ہی نہیں ہے، بالکل ایک طرف کا سائیڈ اس کے لیے فلیٹ ہوگا۔ صرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انگور کا ایک دانہ جب تم انگور میں سے نکالتے ہو تو جس طرح نظر آتا ہے اسی طرح اس کے دائیں آنکھ کا معاملہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ نہ وہاں پر پلک اور نہ وہاں پر روشنی ہوگی۔ تو پوچھا ہوا کے معنی میں مسیح کا لفظ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسح کا ایک مطلب ہے سیاحت کرنے والا، بہت سفر کرنے والا۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا لقب بھی مسیح ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا گھر دنیا میں نہیں بنائے، وہ بھی سفر ہی میں رہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ نبوت کی پوری زندگی میں کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں بنایا، کوئی گھر نہیں بنائے، ہمیشہ دعوتی سلسلے میں وہ سفر پہ رہتے تھے، تو انہیں مسیح کہا گیا۔ اور ان کو مسیح کہنے کا دوسری جو وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ جب کسی اندھے کوڑی پر ہاتھ سے مسح کرتے تو وہ اچھا ہو جاتا، یہ معجزہ دیا گیا۔ ان 2 وجوہات کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم مسیح کہلائے، اور دجال کو مسیح اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، دوسرا وہ 40 دن کے اندر پوری دنیا کا سفر کر لے گا، وہ بھی سیاحت کیا، اور ایسی سیاحت کرے گا کہ 40 دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کا وہ سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کی، یہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں جب بھی کوشش کرے گا، مدینے کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پہ ایک فرشتہ تلوار سنتے ہوئے کھڑا ہوگا، جس کی ڈر کی وجہ سے وہ مدینے کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کرے گا۔ یہ 2 وجوہات مسیح ہونے کے اور 2 وجوہات عیسیٰ ابن مریم مسیح ہونے کی۔ اچھا، یہ بات آگے بڑھی ہے، اب اس نام کے ساتھ مسیح الدجال آ گیا، تو وہ جس کی آنکھ مٹی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ مکار، فریب کار، جھوٹا ہے، یہ مطلب ہے اس کے نام کا، اس کے نام کا یہ مطلب ہے، سب سے زیادہ جھوٹا، مکار، فریبی اور
سب سے زیادہ حق و باطل کو تلپٹ کرنے والا، متشابہ کرنے والا۔ اچھا، اب اس کے بعد آئیے، سب سے پہلی چیز، دجال نظریہ ہے، حکومت ہے، زور ہے، طاقت ہے، مشن ہے، آلہ ہے، انسان ہے۔ آخر ہے کیا دجال؟ جتنے لوگوں نے دجال کو مشن ثابت کرنے کی کوشش کی، بہت زمانہ پہلے جب نیا نیا اینٹنا اور کیا ہے یہ ڈش شروع ہوا تھا، اس دور میں یہ پھیلا دیا گیا تھا کہ یہ کیا ہے، ڈش ہی دجال ہے، یہ وہ ہے جو ہر گھر میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ پہلے بعضوں نے جب ٹی وی نیا نیا تھا تو کہہ دیا کہ یہ ٹی وی ہی دجال ہے، کیونکہ اس سے جو گھروں کے اندر فتنے ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی مکے میں بھی آئی، مدینے میں بھی آئی، ڈش مدینے میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، جبکہ دجال نہ مدینے کو جائے گا نہ مکہ جا سکتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا صراحتاً ڈش نہیں ہو سکتا، کوئی مشن نہیں ہو سکتا، کوئی آلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی آلہ نہیں ہو سکتا، کوئی مشن نہیں ہو سکتی؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن باب جو کہ کتاب کا ہے 55، اور اس میں ہمیں احادیث ملتے ہیں 4000 7640 سے لے کر 750 تک، انہی کے بارے میں احادیث ہیں جن میں صاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نشانیوں پر جو دجال کی تھی، اب بعض نشانیاں میں بتاتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول نے بتایا، بخاری و مسلم، جو بھی میں بتا رہا ہوں پورا خلاصہ بخاری و مسلم کا ہے۔ بخاری کا کتاب الفتن کتاب نمبر 92، اور مسلم کا کتاب الفتن و اشراط الساعہ کتاب نمبر 55، 92 55، یہ دو کتاب نمبر یاد رکھ لیجئے، بخاری کا کتاب نمبر 92 اور اسی طرح کیا ہے مسلم کا کتاب نمبر 55۔ اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، انہی کے اندر احادیث سب کے سب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ دجال ایک غیر معمولی ہوگا جس کا ایک آنکھ پچھا ہوا ہوگا، اور وہ دوسری آنکھ جو ہوگی اس آنکھ کے بالمقابل جو پچھی ہوئی ہوگی وہ انگور کے دانے کے برابر اسے باہر کیے ہوئے ہوگی، اور عجیب و غریب خلقت کا ہوگا۔ تو مدینے کے اندر مدنی دور میں اللہ کے رسول کے صحابہ کو اطلاع ملی ایک یہودی ماں نے ایسا ہی ایک بچہ جنا ہے۔ اب اگر کوئی مشن آلہ ہوتا تو اللہ کے رسول صریح انکار کر دیتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول وہ جس کا نام تھا ابن سعید، ایک روایت میں آیا ہے، دوسرے روایت میں ہے ابن سیاد، اور اس کے باپ کا نام تھا عبداللہ بن ابن سیاد۔ یہ یہودی نسل تھا، اور دجال بھی یہودی نسل ہوگا، یہودیوں کے اندر سے آئے گا۔ یہ بھی یہودی تھا اور یہ پیدا ہوا، عجیب و غریب شکلاً تو وہی تھا جو اللہ کے رسول نے بتائی تھی۔ تو حضرت عمر اللہ کے رسول کے سامنے قسم کھاتے تھے، ابن سیاد اللہ کے رسول دجال ہے، تو اللہ کے رسول کچھ نہیں بولتے تھے، اللہ کے رسول منع نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بعد میں آنے والے بہت سے صحابہ بھی قسم کھا کے کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ جب تابعین اور تابع التابعین کے نوجوانوں نے پوچھا کہ آپ کیسے قسم اٹھاتے ہیں، تو وہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ عمر اللہ کے رسول کے سامنے قسم اٹھاتے تھے، اللہ کے رسول انکار نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کوئی آدمی نہیں تھا تو اللہ کے رسول صاف انکار کر دیتے تھے کہ بھائی دیکھو وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، تم بچے کو لے کے کہہ رہے ہو۔ بلکہ خود اللہ کے رسول بھی اس معاملے میں مشتبہ ہی تھے، شکی میں تھے کہ ابن سیاد واقعتاً دجال ہے یا نہیں، اور اس کی تحقیق بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کو خاصا جانچنے کے لیے حضرت عمر کو لے کے نکلے اور کہا کہ ابن سیاد کہاں رہتا ہے، مجھے وہ علاقہ بتلاؤ، میں اس کو خود دیکھ کے پرکھوں گا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ملاقات کی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابن سیاد تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس سچا بھی آتا ہے جھوٹا بھی آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا او ہٹ شیطان، تجھے معاملہ غلط ملت کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اچھا ابن سیاد میں اپنے دل میں ایک بات طے کرتا ہوں، تم بتاؤ میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا جی بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اسی وقت اپنے دل میں خیال کیا سورہ دخان کا۔ سورہ دخان ایک سورہ ہے اور دخان کا مطلب ہے دھواں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ اس کو سوچا دل کے اندر اور پوچھا ابن سیاد بولو میں نے کیا سوچا؟ اس نے کہا دخ دخ، آدھا مطلب سمجھ گیا آدھا نہیں سمجھا۔ دخ دخ کہا، اس کے اوپر اس کو بولنا نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ مارا اور کہا کہ بدبخت تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اسے جادوی شیطانی خیالات تو تھے، لیکن خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک تھا کہ یہی وہ دجال نہ ہو۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں ہرگز دجال نہیں ہوں، لیکن اگر بنا دیا گیا تو مجھے ناپسند بھی نہیں ہے۔ یہ ابن سیاد کہا کرتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ بعد میں وہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد مسلمان بھی ہو گیا، عمرہ بھی ادا کیا، حج بھی ادا کیا، اولاد بھی ہوئی۔ تب بھی بعض صحابہ کہتے تھے کہ تو دجال ہے۔ تو ابو سعید خدری کی روایت صاف آئی ہے کہ اس میں وہ ابن سیاد کہتا ہے کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، کہ اللہ کے رسول نے نشانی نہیں بتلائی کہ وہ مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوں گا جبکہ میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں، مکے میں کیا ہے حج کے لیے تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ وہ مسلمان نہیں ہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں، اور دجال کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد ہے، پھر بھی تم مجھے سمجھتے ہو۔ پھر اتنا کہہ دینے کے بعد حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے پوچھا کہ اچھا اتنی بات ہے تو کیا تو پسند بھی نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اگر بنا دیا جائے تو میں پسند کر لوں گا، بنا دیا جائے تو میں پسند کر لوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اچھا یقین ہے کہ دجال کہاں اب دفن ہے، کہاں ہے وہ، دفن کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے، کہاں ہے وہ، اور اس کے ماں باپ کون ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے۔ اب کوئی مشتبہی معاملہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے بھی اسے کلیئر نہیں کیا اور ہم بھی کلیئر نہیں کر سکتے۔ رہا معاملہ صرف اس بات کی دلیل کہ دجال انسان تھا، 100% ہمیں احادیث سے مل گیا۔ یہ مشین نہیں تھی، یہ کوئی نئی چیز ایجاد کردہ چیزوں میں سے نہیں ہو سکتا، یہ پاور حکومت نہیں ہو سکتی، یہ امریکہ یا اسرائیل نہیں ہو سکتا، یہ ایک انسان ہے جس کی دلیل میں نے آپ کو احادیث سے دے دی۔ یہ انسان ہے اور بنی آدم کی نسل سے ہے اور یہودی ان نسل ہے، یہودی ہیں، اور پیدا ہو چکا ہے، پیدا نہیں ہوگا، ہو گیا، وہ آنے والے وقت میں پیدا ہونے والا نہیں ہے، ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ ابھی یہ 3 باتیں ذہن میں رکھیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دجال کون ہے صحیح اعتبار سے احادیث کی، دجال ہے کون اصل میں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے۔ اب دیکھیے خطرناکی، سب سے پہلے اب اللہ ہی محافظ ہے، جو لوگ سرے سے انکاری کر دیتے ہیں کہ دجال نہیں ہے، پھر دجال کا فتنہ آئے گا تو ویسے محفوظ رہیں گے؟ تو اب سوچ لینا چاہیے، ان کے ایمان کا خطرہ ہے، یا نہیں تو جنہوں نے کیا ہے ٹینکروں کو، اور جنہوں نے کیا ہے امریکہ کی حکومت کو، کسی نے اسرائیل کی حکومت کو، کسی نے ڈش کو دجال سمجھ لیا ہے۔ حقیقت میں جب دجال آئے گا تو پھر فتنے سے کیسے بچیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، ان کے لیے بڑا خطرے کا گھنٹہ ہے۔ دیکھ لیجئے، جو مانتے ہیں اب ان کے لیے دیکھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ لو، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ بھائی دجال آنے والا ہے، ڈرو اس سے، وہ فریب دے گا، دھوکہ دے گا، اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ اچھا دھوکہ کیا دے گا؟ دھوکہ کیا دے گا؟ کیوں اتنی خطرناکی ہے؟
اصل میں وہ ہمارے جذبات سے کھیلے گا۔ آج جو دنیا ہمارے لیے دنیاوی عادات، دنیاوی عادتیں، دنیا کے آپ کے اپنے دیکھنے والے سننے والے جس طرح کرتے ہیں اور آپ مانتے ہیں، وہی چیزیں لے کے وہ بھی آئے گا۔ کیا؟ خبا جھبا، 1000 دانے کی تسبیح، ہاں ہرا کالا دوپٹہ، پھر اس کے بعد بیٹھ کو بولو۔ کون بولتا تو جھوٹا؟ انہیں جھوٹ بولندے سچ بولندے سب مانتے، انہوں بہت بڑے آدمی بھائی، انہوں کیا بولے تو بھی چلتا انہوں۔ پھر اس کے بعد انہیں بولتا بیوی کو لا کو جی روم میں اکیلا چھوڑ کو جاؤ دی، تب بھی بولتے پیر صاحب سعید بولتے میں میری بیوی کو سامنے لا کو چھوڑ کو جاتا ہوں تو میں مزے اٹھاؤ کر کو بولتا۔ اندھی تقلید قائم باباؤں کی، اور بابا بھی وہ جو جھوٹے بابا ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک ایسا ہی ہے، کوئی ہے اللہ کے بندے مخلص بھی ہیں، لیکن عام دنیا جو بہکتی ہے اور اس میں خاص کر عورتیں جو بہکتی ہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ یہ باباؤں کا حلیہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا اور چاندی بنانا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں پہ سوار اس طرح ہو جانا کہ وہ نبی کا درجہ دے دے، آخر کار آگے چل کے خدا کا درجہ دے دے۔ یہی معاملہ ہے جو وہ لے کے آئے گا۔ اسی وجہ سے ہر نبی نے متنبہ کیا ہے۔ اب ہر بابا خواہ جھوٹا ہو، خواہ کچھ عادتیں، کچھ کرامتیں یا کچھ شوریدہ بازیاں اس کے ہاتھ میں آ گئی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بچ سکیں، لیکن جس کو اللہ خود شوریدہ بازی کے لیے ہی بنایا ہو، اس سے کیسے بچ سکو گے؟ اب وہ آئے گا ہی اسی مشن پر کہ مشن یہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دوں اور اپنے ساتھ ڈھیر سارے شوریدہ بازیاں لائے گا۔ آسمان کو حکم دے گا برس تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا غلہ اگا تو غلہ اگائے گی، آسمان کو حکم دے گا بارش روک لے، بارش رک جائے گی، زمین کو حکم دے گا کہ کیا ہے نباتات کو کھینچ لے تو بنجر ہو جائے گی۔ اسی طرح ہاتھ میں آگ ہوگا، اور جس کو بھی نہیں مانتا یا کوئی بھی غلط لفظ اس کے لیے استعمال کیا، کاٹ کے جہنم میں پھینکے گا، اور اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی یا پانی ہوگا۔ جو بھی اسے مانتا ہے وہ جنت کو بھیجے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ میرے پیچھے آ تو خزانے سب کے سب نکل پڑیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ جہاں جائے گا کہے گا کہ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں، پھر بھی تم مجھے خدا نہیں مانتے ہو، بتاؤ تمہیں میں کیا کر کے دکھلانا ہے، وہ کر کے دکھلاتا ہوں، پھر تو خدا مان لو گے۔ لیکن پہلے خدا کا دعویٰ نہیں کرے گا، پہلے آتے ہی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا میں نبی ہوں۔ پھر اس کے بعد دیکھے گا عوام سپورٹ کر رہی ہے، عوام نے مان لیا ہے، تو کہے گا کہ دیکھو فلاں جو جا رہا ہے بدو، اگر میں اس کو بلاؤں اور قتل کر دوں پھر زندہ اٹھاؤں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ تو لوگ کہیں گے واہ جی، کوئی مار کے بھی زندہ کر سکتا ہے، کر کے تو دکھاؤ ہم مان لیں گے۔ تو وہ ویسے ہی کرے گا تو لوگ مان لیں گے۔ تو اس کے بعد وہ خدا کہنے لگے گا، وہ دراصل اسٹپ بائی اسٹپ انہی اصولوں کی پیروی کرے گا جو آج دنیا میں غلط باباؤں نے کر رکھی ہے۔ اسی وجہ سے یہ فتنہ عظیم تر فتنہ ہے۔ یہ دشمن کی شکل میں آیا تو مسئلہ نہیں تھا، یہ مسیحا کی شکل میں آئے گا تو مسئلہ بہت بڑا ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات، بہت سے بھی آئے نا جی، اسے اہمیت اتنی کیوں؟ تو یاد رکھیے اتنا بڑا شوریدہ باز بابا دنیا میں نہیں آیا، نہ آئے گا، ایک ہی ہے وہ جو آنے والا ہے، دجال۔ اسی وجہ سے حضرت نوح سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نے اس کے بارے میں انذار کیا کہ دیکھو وہ آئے گا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا کہ میں تو تمہیں خلاصہ اتنا بتلاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتلایا، کیونکہ اب میرے بعد نبوت نہیں ہے تو یقیناً میرے بعد ہی آئے گا۔ اگر ولو بالفرض میرے دور میں آ جائے گا تو میں خود اس سے حجت کر لوں گا، تمام مسلمانوں کی طرف سے میں خود اس سے مسلط کر لوں گا، بات کر لوں گا، اسے دبا لوں گا۔ لیکن میرے بعد آیا، ہر مسلمان کا اللہ ہی نگہبان ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا میرے دور میں آ گیا تو میں سنبھال لوں گا، لیکن میرے دور کے بعد آیا تو ہر مسلمان کا اللہ ہی نگہبان ہے، تو مسلمانوں ثابت قدم رہو۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے بہت بڑا لیکچر دیا تھا، کہا کہ مسلمانوں ثابت قدم رہو، اور فرمایا فواتیح سورۃ الکہف، سورہ کہف کے ابتدائی آیات سے مدد لو۔ جو شخص سورہ کہف کے ابتدائی آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا وہ سورہ کہف کے ابتدائی آیات پڑھے گا کہاں سے بھائی؟ ہاں، ہماری اکثریت تو قرآن پڑھنا نہیں آتا نا، تو ہم کیسے اس کے نجات پا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے نسخہ دیا، دجال کے فتنے سے اگر بچنا ہو تو سورہ کہف کے ابتدائی آیات پڑھو، اور دوسری چیز بتائی کہ دیکھو اگر تم سن لیے کسی جگہ وہ آ گیا ہے، دیکھنے کی کوشش نہ کرو، بچ کے بھاگ جاؤ۔ لو اتنا بڑا فتنہ ہے دیکھو۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جھوٹے بابائیں ہوتے ہیں نہ مانتے ہوئے بھی جانچنے کے لیے بھی نہیں جانا اس کے پاس۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ آج ہی کریں گے، جاؤ دیکھیں گے، جی ہمیں بھی دیکھیں گے، بولے تو اس کے اندر ہی پڑ جاتے ہیں بعد میں، جاؤ کئی کو دیکھنے گئے، نہیں جانا تھا نا۔ اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں دیکھو دجال کہیں آ گیا، یہ خبر آ گئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں اس سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، بھاگ جانا۔ کیوں؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے آ کے دجال سے ملے گا، لیکن دجال ایسے شوبیدہ بازیاں بتلائے گا جاتے وقت وہ کافر بن کے اٹھے گا۔ اسی وجہ سے ملنے سے بھی اللہ کے رسول نے احتراز کرنے کا کہا۔ یہی حال ہے آج کے بھی جھوٹے باباؤں کا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم تو مانتے نہیں بھائی، دیکھیں گے انہیں صحیح بولتے۔ ارے تم جاؤ گے کچھ نہ کچھ وہ ایسا دکھا دے گا، پھر تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے گا ہاں جی وہ بہت بڑا بابا ہے، تو تمہارا کیا ہے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی مت جاؤ، غلط مجلسوں میں بیٹھو بھی مت، غلط باباؤں کی باتیں سنو بھی مت، کیونکہ اتنا ایمان نہیں ہے کہ تمہارے پاس جانچ ہو سکے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال آنے کا سن لیا تو تم بھاگو، ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کوئی شخص پورے ایمان اسلام کے ساتھ مسلمان سمجھ کے آئے گا، لیکن جب جاتے ہوئے وہ سمجھے گا کہ میں مسلمان ہوں لیکن ایمان کھو چکا ہو، ایسے ایسے کرشمے وہ دکھائے گا۔ تو یہ ہے دجال۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نبی نے وہ چیز نہیں بتلائی جو میں تمہیں بتلاتا ہوں دجال کے سلسلے میں۔ کیا کہا کہ پہلی چیز وہ کانا ہوگا، ان اللہ لیس باعور، اللہ کانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات بتا رہے ہیں دیکھو۔ دجال صاحب بہت بڑے کیا ہیں شوبیدہ بازیاں، بہت بڑی طاقت لے کے آئے گا، لیکن اس کے ہاتھ سے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اپنی آنکھ کو برابر کر سکے۔ کیا مطلب؟ آج کے بھی جتنے جھوٹے بابا ہیں ان پر تم نگاہ ڈال لو، وہ دوسروں کی بگڑی بنانے کے لیے، قسمت بنانے کے لیے تو کہتے ہیں، اپنی قسمت خود نہیں بنا سکتا، ایک ایک روپیہ مانگ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، یہ بچے کے لیے تڑپ رہا ہوتا، کہتا ہے تمہیں بچہ دلا دوں گا۔ بے وقوف اگر ہوتا تو خود تیرا بچہ ہو جاتا۔ اس سے جان لو یہ شوبیدہ بازی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا وہ کانا ہوگا، یہ کانا پن وہ مٹا نہیں سکے گا، باوجود قدرت کے، باوجود اس کے پاس کیا ہے، شوبیدہ بازیاں ہوں گی، لیکن یہ کام نہیں کر سکے گا۔ اور تمہارا اللہ کانا نہیں ہے، یعنی کبھی بھول کے بھی اس کی شوبیدہ بازیوں میں آ کر کہیں اس کو اللہ نہ سمجھ لینا، کانا نہیں ہے تمہارا اللہ۔ اچھا، دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح مسلم ہی کی روایت کے اندر، دیکھو تم اپنے رب کو اس دنیا میں، اس زندگی میں نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ مرو، یہ صاف نظر آئے گا تو یاد رکھو خدا نہیں ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ لو۔
تو اسی سے بھی پول کھل گئی کہ جتنے لوگ بھی خدا کو بتلانے کے بہانے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ نظر آتا ہے، ہم عرش معلیٰ پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو فلاں دیکھ لیا، ہم نے تو اللہ کو دیکھ لیا، سب کے سب غلط کار ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے نشانی ہی دجال کی یہ بتلائی کہ اللہ مرنے سے پہلے تم نہیں دیکھ سکتے، یہاں تم مرنے سے پہلے اس کو دیکھو گے تو اللہ نہیں، وہ دجال ہوگا۔ کوئی انسان مرنے سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اس زندگی میں ناممکن ہے۔ اب جتنے جھوٹے دعوے دار ہیں، ہم نے دیکھا فلاں ہوا، سب جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے 100%، نہیں 200%۔ مجھے اس چیئر پہ بیٹھنے پہ شک ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جس بابا نے بھی کہا کہ میں نے زندگی میں اللہ کو دیکھا، وہ پکا جھوٹا ہے، کیونکہ میرا رسول جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اس سے بھی جان لو غلط باباؤں کو، جب بھی یہ فلاں سے کیا ہے مدد لے کے تم پر رعب ڈالنا چاہتے ہیں کہ فلاں پہ کیا ہے اللہ کو دیکھا ہے، ہم عرش پہ پہنچتے ہیں، ہم فلاں دیکھتے ہیں، عرش تو سامنے ہوتا ہے ہمیشہ، یاد رکھ لو پکا جھوٹا ہے۔ یا تو اس نے نہیں دیکھا ہے، یا تو شیطان کو دیکھ کے اللہ سمجھ لیا ہے، ورنہ دوسری کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یاد رکھو وہ نظر آ رہا ہوگا اور تم زندگی میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے کہ دجال کو دجال پہچان۔ تیسرا فرمایا کہ اور دیکھو، ہر مسلم خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کافر اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا پڑھ لے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ہجا کر کے فرمایا، الگ الگ ہجے کر کے، کافر بھی کیسے لکھا ہوگا، مل کے نہیں لکھا ہوگا، کاف الف فارا، کہا کہ کاف فارا کفارا لکھا ہوگا، کاف الگ سے، پھر اس کے بعد فا الگ سے، اس کے بعد پھر را الگ سے۔ اور اس کو یہ بھی شرط لگا دیا کہ پڑھنے والا عربی جاننے والا ہی نہیں، ان پڑھ بھی ایمان ہوگا تو دیکھ لے گا یہ کافر ہے، ایمان نہیں ہوگا تو نہیں دکھے گا، ایمان سے شرط ہے۔ جو بھی مومن ان پڑھ ہے وہ بھی پہچان لے گا یہ کافر لکھا ہوا ہے، بدبخت دجال ہے۔ تو یہ ہے اصل دجال کی خطرناکی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے کہ دجال اتنا خطرناک فتنہ لے کے آ رہا ہے اور اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ اس نشانی سے تم ہمیشہ پہچان لو جب وہ آئے گا، اور تدارک کرنا ہے۔ دو چیزیں دعا کے طور پہ دی، ایک فرمایا سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھا کرو ہمیشہ، صبح شام یا ہفتے میں کم از کم جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا۔ دوسرا فرمایا آخری تشہد میں جو دعائیں ہیں اس میں اس سے پناہ مانگ لو۔ حضرت عائشہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد کے آخری دعاؤں میں 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، ان میں سے ایک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول جیسی شخصیت پناہ مانگتے تھے ہر نماز کے آخری میں، من عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات من فتنۃ المأثم ومن المغرم۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول ہمیشہ دعا مانگتے تھے قاعدے میں۔ تو عذاب قبر سے، مسیح الدجال کے فتنے سے، دنیا کی زندگی اور موت کے فتنے سے، اور گناہوں کے فتنے اور قرضداری کے فتنے سے۔ اللہ کے رسول نے قرضداری کو فتنہ کہا، ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ قرضداری سے بچانا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قرضداری کیا اتنی بری چیز ہے کہ آپ ان فتنوں کے ساتھ ملا کے دعا کرتے ہیں ہمیشہ؟ کہا کہ ہاں، قاد الفقر ان یکون کفرا، قرضداری فقر ایسی چیز ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ مقروض جب بن جاتا ہے بندہ، قرض لے لے کے لوگوں سے کیا چھپتا پھرتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، سب کچھ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرض سے پناہ مانگیے ہمیشہ اللہ کے رسول۔ قرض لینا معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی کیا ہے ایسی پوزیشن میں پہنچ جائے تب لینا چاہیے، ورنہ تو اس سے احتراز ہی اچھا ہے۔ تو یہ 4 چیزوں سے دعاؤں کے طور پر
کہ قاعدے کے آخری میں اور سورہ کہف کی آیات میں بچاؤ کے طریقے، لیکن جو بتلایا خطرناکی کی حیثیت سے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کا فتنہ اپنوں جیسا ہوگا، غیروں جیسا نہیں ہوگا. یعنی وہ نہیں کرے گا کہ دشمن کے شکل میں، وہ تمہارے دوست مسیحا کی شکل میں آئے گا، شوبیدہ بازیاں لے کے آئے گا، کہے گا تمہیں بھوک لگی ہے نا، ایک گاؤں جائے گا اور وہ گاؤں بڑا سخت قحط میں پڑا ہوا ہوگا، دانے دانے کو گاؤں والے ترس رہے ہوں گے. دجال وہاں پہنچے گا اور کہے گا کتنے دنوں سے تم فقر و فاقے میں ہو، تمہارے تمام چیزیں کھانا پانی میں ارینج کرتا ہوں، ابھی حکم دیتا ہوں آسمان کو کہ بارش برسنے لگی، زمین کو حکم دے گا نباتات اگاؤ، نباتات اگے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھل لوازمات جو چاہے وہ اپنے ساتھ لائے گا، سب کو دے دے گا کہ یہاں تک کہ خوشحال تر ہو جائے گا وہ گاؤں. کہے گا کہ کیا اب تم نہیں مانو گے مجھے رب؟ تو تمام گاؤں والے کہیں گے کہ تم ہی رب ہو، تم ہی رب ہو، تمہارے حکم پہ آسمان سے بارش برستی ہے، تمہارے حکم سے زمین سے نباتا. اب اللہ کے لیے سوچئے، آج ہمارے اندر بھی کوئی مسلمان ٹوپی جھبا خبا قبا پہن کے بیٹھ کے حکم دے آسمان سے بارش برس جائے تو کیا بیٹھنے والوں میں کتنے ہوں گے جو خدا بولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہاں؟ آج تو کرامتیں دکھتی نہیں، سن کے بھی ہم انداز ان کے قبروں پہ جاتے ہیں، کبھی دکھی تو نہیں، کبھی ہوا کرتے، بارش آئی تو کیا نہیں ہوا کرتے، وہ موسیٰ شاہ قادری کی درگاہ میں نہیں گیا کرتے پانی، کب کی کرتے، وہ رکھ کو آج تک جاؤ انہیں سجدہ کر لے گو ہے. ارے سامنے ہوا، اب جو ہوا نا بارش آئی نا، اس ٹائم پہ پانی نہیں جاتا تو کیا ہوتا تھا، عالم لگ جاتا تھا لائن سے، وہاں ٹکٹ 10 روپے رکھ ڈالتا تھا انہیں، دیکھنا گا تو 10 روپے بول کو، لیکن پانی گیا، ہمیں سب دیکھے اندر چلے گا پانی. میں یہی ذہنیت ہے جس کو توڑنا ہے اصل میں، اسی وجہ سے احادیث میں تنبیہ کر دی گئی. جس پر تم ایمان کو پامال کرو گے وہ کیا ہے؟ شوبیدہ بازیاں ہیں. یاد رکھو، شوبیدہ بازیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ کے سامنے. دجال تو اس سے بڑے شوبیدہ بازیاں کرے گا. یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی تو ایسا نہیں ہے نا جو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کہے ولی کہ آسمان سے بارش برسو تو برس جائے، زمین سے نباتات اگو تو اگ جائے، زمین کے خزانے نکلو تو نکل جائے، اور زندے کو کیا ہے مار کے زندہ ہو جا کہے تو زندہ ہو کے آ جائے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اب کوئی ولی کہے کہ آ کے جھبا قبا پہن کے بیٹھ کے دیکھو جی میں بچ کٹ کرتا ہوں، پھر بلاتا ہوں اٹھ کو آنگا کا تو میں چل سا ہے بول کے وہاں پڑ جائیں گے. نہیں، یہ شوبیدہ بازی ہے، یہ دجال بھی کرے گا، اس سے بڑے کام کرے گا. تبھی بھی ہم اللہ کو چھوڑ کے کبھی کسی کو نہیں پوچھیں گے. یہ توحید، یہ ہے وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے سکھلانا چاہتا ہے. کبھی تمہارا ایمان ڈگمگا نہ جائے کہ لوگ دکھانے والے کیا کچھ ہی دکھا لیں. اللہ ایک ہے، ہم نہیں مانتے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو سکتا. تو دجال یہ فتنے لے کے آئے گا نا، اسی وجہ سے وہ فتنہ اکبر کہلایا کہ اس سے بڑا فتنہ کائنات میں کبھی نہیں آیا. اتنا زور کسی کو اللہ نے نہیں دیا شیطانی فتنوں میں. یہ شیطان ہو کے بھی اللہ اتنا زور اس کو دے گا. کیوں؟ یہ آخری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، پھر اس کے بعد آزمائش نے قیامت ہوگی. بس. اچھا جی، اب آخری بات سن لیں پھر چائے پئیں. اب اس کے بعد اہم مضمون کون کب کہاں ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیں پھر اس کے بعد وقفہ دیتا ہوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جب یہ سب کچھ بتا دیا تو لوگ ایک بہانہ تلاش کر کے کہتے ہیں، بعض اہل قرآن بدبخت کہ قرآن میں ذکر کیوں جی نہیں ہے، ہم کیوں مانے عقیدے کو. ایسے بدبختوں کے لیے سوائے جہالت کے کچھ اور ہم نہیں کہہ سکتے، جاہل ہیں. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، باقاعدہ ذکر ہے. لکھ لیجئے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی. فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک
یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کو بتا دیجئے هل ينظرون، میں آنے کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، عذاب لے کے فرشتے آ جائیں اب یا نہیں؟ او یأتی آیات ربک، یا اللہ خود آئے یا اللہ کے بعض نشانیاں تم پر آ جائیں. یوم یأتی بعض آیات ربک، جب اللہ کے بعض نشانیاں آ جائیں گے، لا ينفع نفسا ایمانها، پھر تم ایمان لانے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا. لم یکن آمنت او کسبت فی ایمانها خیرا، یہاں تک کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہوگا، ایمان لا کے کوئی اچھا عمل کر لیا ہے تو وہ جائے گا، ورنہ ایمان تھا عمل نہیں تھا تبھی بھی تم نقصان میں ہو جاؤ گے. وہ آیتیں جب آ جائیں گی، اسی وجہ سے ابھی تک نہیں آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا کہ اگر بعض اللہ کی نشانیاں آ جائیں جن کے آنے کے بعد تم ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. ہو بہو یہی آیت پڑھ کے سناتی. فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، تین چیزیں ایسی ہیں جو آ گئی تو پھر ان کا ایمان لانا بیکار ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ایمان لگے کوئی اچھا عمل کر لیے ہوں. ثلاث اذا خرجنا، تین چیزیں ایسی ہیں جو نکل گئی پھر ایمان بیکار. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا؟ کہا کہ الدخان والدجال والدابہ. تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک دھواں جو قیامت کے قریب نکلے گا، پوری کائنات کو گھیر لے گا، اسی سے سورہ ہے سورۃ الدخان. اور دوسری نشانی بتلائی دجال، جو نکلنے کے بعد کوئی کہے گا اب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان قبول نہیں ہوگا. تیسری نشانی یہ بتلائی کہ زمین پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض. ہاں، کسی مادہ جانور کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، وہ زمین پھٹے گی، جانور نکلے گا اور وہ بات کرے گا انسانوں سے، تو کافر، تو مسلم، تو کافر. تو وہ مہر لگائے گا باقاعدہ پیشانی پر، کون مسلم ہے اسے مسلم، کون کافر ہے اسے کافر. یہ تین چیزیں جب آ جائیں گی، یا تینوں میں سے جو کوئی بھی پہلے آ جائے گا، اس کے بعد تم ایمان لاؤ گے تو ایمان نصیب نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے مسلمانوں، قرآن کو اللہ کے رسول کی سیرت اور احادیث سے سمجھنا ہے. اپنی عقل سے سمجھو گے تو تمہاری عقل اتنی بڑی نہیں ہے، تمہارا علم اتنا بڑا نہیں ہے کہ تم یہاں پر پہچان سکو کہ دجال کا ذکر قرآن میں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ثابت کر دیا کہ دجال کا ذکر قرآن میں ہے. سورہ انعام 6 نمبر کی سورت 158 آیت نمبر میں اللہ کے رسول نے کہا جو آیت اتری ہے یہ دجال ہی کے ضمن میں اتری ہے. تو اب وہ ہے کہاں، کیا ہے، کہاں سے نکلے گا اور نکلے گا تو کیا ہوگا، یہ بڑا دلچسپ اور ہمارے لیے نصیحتوں سے لبریز ہے. تو اب تھوڑی دیر میں کیا ہے آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. دجال کون، کب اور کہاں کے مضمون پر سلسلہ کلام جاری تھا. وقفے کے بعد پھر میں نے ایک آیت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت، جس میں پھر یہی بات کہی گئی ہے جو میں نے بتایا تھا کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ جہالت. دجال کا ذکر ہے، جب ہم تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث کو پرکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جو اشارے ان آیتوں میں دیے گئے ہیں وہ دجال ہی کا ذکر ہے. جیسا کہ میں نے ابھی تلاوت کی محمد کی آیت صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة،
کیا یہ انتظار میں ہے کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے؟ نہیں، فقط جاء اشراطھا، اچانک نہیں آئے گی، پہلے اس کے شروط ہیں، نشانیاں ہیں، وہ آئیں گے، پھر اس کے بعد ہی قیامت آئے گی، اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیا نشانیاں ہیں؟ یہی نشانیاں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، جس میں سے ایک بڑی نشانی دجال ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ فرمایا کہ کیا گفتگو کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہ قیامت کے بارے میں کچھ گفتگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، دیکھو 10 نشانیاں ایسی ہیں جو آنے تک قیامت نہیں آ سکتی۔ پھر فرمایا کہ الدخان والدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها، پورے 10 نشانیاں گنوائی۔ انشاءاللہ وہ 10 نشانیوں پر اگلے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو اگلے کانفرنسز ہیں۔ آج میں صرف ایک نشانی لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، وہ ہے دجال۔ ابھی اس دجال کو قرب قیامت کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی اس حیثیت سے قرار دیا گیا جس کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا، جیسے موت کے فرشتے کو دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ وہ اجتماعی موت جو قیامت ہے وہ آنے کے قریب کے مرحلے ہیں، جس میں ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد اسے سچائی کا علم ہوگا لیکن اللہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ دجال کا آنا، میں نے جو مباحث تھے اس کے متعلق غلط فہمیاں جنہوں نے اٹھائی تھی، احادیث کو نہیں ماننے والے یا گمراہ فرقے، ان کے جوابات میں نے تسلسل کے ساتھ دے دیے۔ اب احادیث میں جو آیا ہے اس کو ہم بالترتیب پڑھیں گے کہ دجال ہے کیا اور کون ہے، کہاں ہے۔ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے اور یہ بہت بڑی صحابیہ ہیں، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے روایت کرنے والی صحابیوں میں سے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آواز لگائی گئی، الصلاۃ جامعہ۔ یہ اصل میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے نا، ہم نے یہ سب معاملے چھوڑ دیے۔ ہمارے یہاں نہ اتحاد رہا، نہ اذانوں کا اہتمام رہا، نہ ہمارے اندر وہ نیوز سسٹم کا انتظام رہا جو اللہ کے رسول نے مسجدوں سے کی۔ ہم تو کیا ہے، صرف مسجد اس وجہ سے رکھے ہیں کہ 5 مرتبہ جا کے نماز پڑھ لیں، بقیہ سب باہر کرتے ہیں۔ ہاں، اس زمانے میں مسجد ہی آپ کے لیے مکتب بھی تھی، مدرسہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی، اور فوجی طور پر سیکھنے کی چیزیں بھی تھی، حکومت بھی تھی، سیاست بھی تھی، ججز بھی وہیں ہوتے تھے۔ مسجد ہی ہمارا مرکز تھا۔ آج مسجدیں ویران، قفل لگا دیا جاتا ہے انہیں، تو لا حول ولا قوت۔ نماز کے وقت کھولا جاتا ہے پھر بند کر دیا جاتا۔ دور رسول میں تو قفل لگانے کا تصور ہی نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہر ایک کی فریاد رسی کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ تو ایمرجنسی جب قائم ہوتی تھی تو ایک آواز لگائی جاتی تھی، الصلاۃ جامعہ، جمع ہونے کے لیے نماز ہے، جمع ہونے کے لیے نماز ہے۔ یعنی یہ کہ ایمرجنسی ہے، فوراً مسجد آؤ، ایمرجنسی ہے۔ جو بھی بولنا ہوتا اللہ کے رسول کو، صحابہ کو جمع کرنا ہوتا، آواز لگاتے، بس لوگ جمع ہو جاتے مسجد میں۔ تو لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھ لی 2 رکعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لائے، کہا کہ ممبر پہ بیٹھو۔ بیٹھ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آج ایک دلچسپ واقعہ سنانے کے لیے تمہیں بلایا، نہ کسی ترغیب کے لیے نہ کسی ترہیب کے لیے، یعنی دینی بات اور ڈرانا، جنت کی باتیں اس کے لیے نہیں ہے، ایک خاص واقعے کے لیے میں نے بلایا ہے تمہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا؟ کہا کہ تمیم داری آئے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں بھی بہت مضحک کا خیز بات سمجھ لیجئے ہمارے ہاں، کہ کوئی صحابی تمیم انصاری کے نام سے ہمیں پوری فہرست میں نہیں ملتا۔ اسد الغابہ اٹھا لیجئے، معرفت الصحابہ نعیم اصفہانی کی اٹھا لیجئے، ابن اسیر کی اٹھا لیجئے، جس میں 8000 10,000 12,000 صحابہ کے نام درج ہیں، لیکن اس میں کوئی تمیم انصاری نام کے صحابی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر صحابی کے نام پہ قبر بنی ہوئی ہے، تمیم انصاری کی درگاہ، اور کون ہے وہ؟ صحابی ہے۔ حالانکہ صحابہ کے لسٹ میں کہیں نہیں آیا تمیم انصاری، ہاں لسٹ میں آیا ہے تمیم داری، یہی وہ صحابی ہیں جو میں آج اب ذکر کر رہا ہوں۔
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمیم داری میرے پاس آئے تھے اور وہ عیسائی تھے، اور یہ واقعہ 9 ہجری کے بعد کا قرب رسول کی وفات کے قریب کا زمانہ ہے۔ تو کہا کہ میرے پاس تمیم داری آئے، اور تمیم داری عیسائی تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، اب آئے مسلمان ہوئے میرے ہاتھ پر، اور ایک ایسا واقعہ سنایا، میں جو تم کو سنایا کرتا تھا اس سے موافقت لگا، تو میں نے سوچا کہ وہ واقعہ تم کو بھی سنا دوں، اس کے لیے میں نے بلایا ہے۔ تو اب صحابہ سب کیا ہے ہمتن گوش ہو گئے، تو اللہ کے رسول کہنا شروع کرے کہ تمیم داری نے کیا مجھے بتلایا ہے۔ کہ ہوا یہ کہ تمیم داری اللہ کے رسول پر ایمان لائے اس وقت، تو کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو پہلے نہیں مانتا تھا، آج ایمان لانے کی ایک وجہ بھی یہ واقعہ ہے۔ اور پھر واقعہ سنایا کہ کہا کہ میں نے ایک جہازی سفر کیا، سمندر کا سفر کیا، جس میں 1 مہینے تک طوفان کے گرد میں پھنس کے ادھر ادھر پھرتا رہا، مجھے راستوں کا بھی پتہ نہیں چلا کہ ہوا کہاں لے جا رہی تھی، وہاں جا رہا تھا میں، میرے ساتھ ایک گروہ تھا جس کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، یہاں تک کہ 1 مہینے کی تھپیڑوں میں، ادھر ادھر کی ہواؤں میں، آخرکار ہمیں ایک ایسے جزیرے میں لا کے چھوڑا جہاں پر کوئی انسانی نمو کا نشان بھی نہیں تھا، اور ہم وہاں اتر گئے۔ اب بھوکے بھی تھے، ہمارے مسائل بھی تھے، 1 مہینے سے زمین بھی نہیں دیکھی تھی، تو ہم آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے شکل کا جانور ہے جس کی بالوں کا یہ حال ہے کہ نہ اس کی دم کا پتہ چلتا ہے نہ اس کے منہ کا پتہ چلتا ہے، بال ہی بال ہیں پورے۔ ہم نے دیکھ کے کہا کہ یہ کیا بلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بلا نہیں ہوں، میں جساسہ ہوں۔ تو جساسہ کیا ہے؟ کس کی جاسوس ہے تو؟ نے کہا کہ آگے بڑھو، اور ایک شخص منتظر ہے تمہارا، وہاں جاؤ۔ تو اب ایک تو ہیبت طاری ہی تھی، تو اور آگے بڑھ گئے۔ تو جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک بلند قامت انسان، اس سے بڑا کوئی انسان ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حلیہ بیان کیا دجال کا، بتایا کہ خلقت آدم میں، آدم کی اولاد میں اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہوگا، یعنی موٹاپے کی حیثیت سے، اونچائی کی حیثیت سے، وہ گویا کہ ایک بلڈنگ ہوگا، اس حیثیت سے بہت بڑا ہوگا، اور وہ پوری طرح پاؤں سے لے کر سر تک لوہے میں، زنجیروں میں جکڑا ہوا پڑا ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا یہ کیا بلا؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا ہوں یہ تو بعد میں جان ہی لوگے، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم نے 1 مہینہ سمندر میں سفر کیا، ہوا کے تھپیڑوں نے ادھر ادھر کر کے مجھے یہاں تک کہ یہاں پہنچایا، اور ہم نے اس بلا کو دیکھا جہاں نہ منہ دکھتا ہے نہ سر دکھتا ہے، پھر اس کے بعد تجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم عرب سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ اچھا یہ تو بتاؤ ایک نبی آنے والا تھا، آ گیا یا نہیں؟ کہا کہ وہ تو آ چکا ہے۔ اب کیا حالت ہے؟ اب وہ مکے سے گزر کے مدینہ ہجرت کر گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ لڑائیاں ہوئی ان کے درمیان اور مشرکین کے درمیان، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول غالب رہے، اور آج انہی کا ڈنکا ہر جگہ بج رہا ہے اور لوگ ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں کو اچھائی اسی میں ہے کہ ان کی اطاعت کر لیں، لوگوں کی اچھائی اسی میں ہے کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اچھا بحیرہ تبریہ جو ہے، نالی ندی، وہ ابھی پانی دے رہی ہے، سوکھ گئی؟ انہوں نے کہا کہ پانی دے رہی، لوگ لے رہے ہیں، اسی سے کھاتے پیتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں۔ کہا ان قریب سوکھ جائے گی۔ اچھا فلاں جگہ ایک بنجر زمین تھی، وہ باغ و بہار میں آ گئی ہے؟ نہیں ابھی ویسے ہی ہے۔ کہا کہ نہیں ویسے ہی، ان قریب وہ باغ بہار میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں دجال ہوں جو ان قریب نکلوں گا، اور آج میں یہاں جکڑا ہوا منتظر ہوں کہ کب میرے نکلنے کا وقت آئے گا۔ تو یہ جا کے خبر تو پوچھتا ہے نا، میرے بارے میں یاد رکھ لے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا
اور اسی طرح وہاں سے نکل پڑے اور راستہ بھٹکتے بھٹکتے کئی ماہ کے سفر کے بعد پھر مدینہ آئے تو پہلے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور ایمان قبول کیا اور کہا کہ میں نے دجال سے ملاقات کی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تمیم داری جو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میں جو کہہ رہا تھا اس سے پہلے وہ دونوں باتیں بالکل میچ کر گئی ہیں. ہو سکتا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے وہی دجال ہو, اور مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ وہ سمندر ہی کے کسی جزیرے میں ہے. میں پہلے بولتا تھا کہ یمن کی طرف ہے, یمن کی طرف ہے, لیکن اب میں کہتا ہوں کہ وہ شام کی طرف ہے, شام کی طرف ہے, شام کی طرف ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا. تو اس حدیث سے علماء مفسرین اور محدثین جو باتیں اخذ کیے ہیں وہ کیا ہے؟ دجال پیدا نہیں ہوگا, پیدا ہو چکا ہے. نمبر 1. نمبر 2, دجال آج بھی کہیں موجود ہے. سیٹلائٹ چینل ہوتے ہوئے, سیٹلائٹ ہوتے ہوئے بھی چپا چپا زمین کا چھان مارنے کے باوجود سائنس اتنی ترقی نہیں کی کہ دجال کو دیکھ سکے. کیونکہ بہت سی چیزیں اور بھی کیا ہیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں. نہیں دیکھ سکتی تو نہیں دیکھ سکے گی. حتیٰ کہ دجال ہی نہیں ہے, یاجوج ماجوج بھی چھپا ہوا ہے, اتنا بڑا گروہ, لیکن کسی کو پتہ نہیں, زمین ہی کے اندر ہیں وہ بھی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کسی جزیرے میں ہے, یعنی آئی لینڈ میں. تو سمندر کا قریب ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اصل میں اس وجہ سے کہ شیطان اپنا عرش جو بچھاتا ہے وہ سمندر میں ہے. شیطان کی تمام مجلسیں سمندر میں ہوتی ہیں. وہ پانی پہ تخت بچھاتا ہے, پھر اپنے کارندوں کو بلاتا ہے. تو شیطان یہ بھی سب سے بڑا شیطان ہے انسان نما, اور یہ شیطان سے شیطان کو لنک ہونا ہی چاہیے, اس وجہ سے وہ بھی سمندر ہی کے اندر رکھا گیا ہے. اور بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ بحر اقیانوس جو ہے نا وہاں پر برمودا ٹرائنگل ہے. برمودا ٹرائنگل تو آپ نے سنا بھی ہوگا. ایک ایسا ٹرائنگل ہے جہاں پر کوئی نہ پرواز جاتی ہے نہ کوئی جہاز, اوپر سے بھی کوئی گزرتا ہے تو دھس جاتا ہے, سمندری سفر میں بھی کوئی جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے. اور وہ جو بلیک بورڈ ہوتا ہے اندر, جو مشینری ہوتی ہے فلائٹ کی, وہ تک بتانے سے قاصر ہے کہ اندر ہے کیا. کیونکہ فلائٹ کے اندر جو بلیک بورڈ ہوتا ہے وہ ایسی کیمیکل, ایسے میٹیریل میں ہوتا ہے کہ بام سے بھی نہیں ٹوٹتا, اور وہ ڈیٹا محفوظ کرتا ہے. پھر واقعہ کیا ہوا تھا وہ ڈیٹا سے نکال کے دنیا پہچان لیتی ہے. لیکن کئی ایسے فلائٹ بھی بھیجے گئے کہ آخر یہ برمودا ٹرائنگل میں ہے کیا, لیکن وہ فلائٹ ایسے گم ہوئے کہ ان کا بلیک بورڈ بھی نہیں ملا. آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے وہ ہے کیا, اس کے اندر ہے کیا. کئی فلائٹس جا کے, کئی لوگ جا کے وہاں پر غائب ہو چکے ہیں اور کوئی نیوز نہیں آئی ہے. تو بعضوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ برمودا ٹرائنگل ہی اصل وہ جگہ ہے جہاں پر دجال ہے, اور اس پر بڑی بڑی تحریریں اور بڑے بڑے کیا ہیں آرٹیکلز لکھے گئے, لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے, احادیث میں ہمیں کوئی متعین جگہ نہیں آئی. جیسے متعین جگہ نہیں آئی ویسے ہی ہم بھی بغیر متعین جگہ کے کہیں گے کہ وہ ہے, لیکن پتہ نہیں وہ کہاں ہے. اللہ کے رسول نے کہا, آخری جو بات کہی وہ کہا کہ وہ کیا ہے, مشرق میں ہے. بس اس کے بعد جب خروج کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا. لیکن اس زمانے کا شام سیریا اور اس زمانے کا سیریا بہت مختلف, اور اس زمانے کا عراق اس زمانے کا عراق بہت مختلف ہے. آج اتنا حصہ ہے عراق کا, بقیہ سب ادھر ادھر بڑھ چکا ہے. شام اتنا ہے اور شام کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. وہ زمانے میں شام بہت تھا, دمشق. اب اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اسی کے اندر کا ایک قریہ خراسان وہاں سے نکلے گا. اب پتہ نہیں اب خراسان کہاں ہے, کس شکل میں ہے, اس زمانے کا خراسان کیا تھا اصل میں, یہ بھی پتہ نہیں. لیکن یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ دجال ہے, ملاقات تمیم داری سے ہوئی, وہ بہت بڑا انسان ہے اور سنکلیوں میں جکڑا ہوا ہے اور منتظر ہے کہ کب نکلوں گا. تو اب آئیے آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں وہ کب نکلے گا. یہ باتیں احادیث سے بات ہم نے آپ کو ثابت کر دی. اب یہ باتیں سنیں, کب نکلے گا, کیا ہوگا. سب سے پہلی بات ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں بہت سی ایسی نشانیاں جو کہ اب پوری ہو چکی ہیں.
اس وجہ سے بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے. یہ سوتے، یہ مردے دل، یہ آ کر ہمارے سستے اور کیا ہے سوجے ہوئے کام نہیں چلتے. اب ہمیں ہوشیار ہونا ہے، اللہ کے لیے ہوشیار ہونا ہے. بہت قریب ہے وہ زمانہ. کیوں؟ بہت سی نشانیاں، بڑے بھی ہوں چھوٹے بھی ہوں، پورے ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بہت بڑی نشانی جو قیامت کی اور میرے درمیان کی ہے وہ میری موت ہے. ہو گئی. جب تک میرا آنا نہیں ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی. بعض الفاظ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے. یعنی یہ جو کتنا فاصلہ ہے بڑی انگلی اور چھوٹی انگلی میں، اتنا ہی فاصلہ. میں آ گیا تب کوئی نبی نہیں، آنے والی قیامت ہے. تو نشانی پوری ہو گئی. اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ چاند کا پھٹنا، شق قمر، یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. وہ بھی ہو گئی اللہ کے رسول کے دور میں. اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا. اللہ کے رسول نے انگلی سے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. مشہور واقعہ ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. ہو گیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ بعد کی جو جنگیں ہوں گی صحابہ کے اندر، جنگ صفین اور اسی طرح کیا ہے جنگ جمل، فتنے، یہ سب ہو چکے. حضرت عثمان کا قتل قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، ہو چکا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بصرہ سے ایک آگ نکلے گی جو اتنی بڑی ہوگی کہ مدینے کے لوگ اس آگ میں اپنی کتاب پڑھیں گے. وہ بھی امام نووی لکھتے ہیں کہ 600 ہجری میں، 655 میں ہو چکا. وہ آگ خود انہوں نے دیکھی تھی. اتنی بڑی آگ تھی کہ بصرہ میں ہوئی تھی، اور اس آگ کی تپش اور اس کی گرماہٹ اتنی تھی کہ مدینے کے لوگ اس میں کیا ہے رات کے وقت کتابیں پڑھتے تھے، اور وہ تقریباً 2 ماہ تک جلتی رہی. وہ آگ بھی آ گئی اور چلی گئی. اور اسی طرح تاتاریوں کا فتنہ کہ یہ آئیں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، وہ بھی ہو گیا 600 میں. بغداد کو کیا این سے این بجا دی گئی، اور ہمارے آخری خلیفہ جو تھا اس کو کیا ہے پاؤں تلے رون ڈالا گیا. یہ بھی ختم ہو چکا. پھر اس کے بعد آئیے دنیاوی حالات کی حیثیت سے قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ شادی مشکل ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. کوئی تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شادی کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، جہیز لاؤ یہ لاؤ. زنا کرنے کے لیے 1 منٹ پر فون کال کرو، نمبرات لکھے ہوئے موجود ہیں، خالی فون کرو آئے گی لڑکی تمہارے گھر کو. زنا عام، اتنا عام ہو جائے گا کہ شاہراہ پر کریں گے کتوں کی طرح. اور ان میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہوگا جو کہے گا بھائی ذرا دیوار کے پیچھے جاؤ کرو نا بھائی، نہ کو کرو نہیں بولے گا. انہیں بھی سب سے اچھا شخص جو ہوگا وہ بولے گا ذرا چھپ کو تو کرنا نہیں کیا جی، ایسا کرتے نا سامنے، وہ اتنا بولے گا. انہیں بھی، انہیں سب سے اچھا. اور ایک روایت میں آیا تو وہ اس زمانے کا ابو بکر و عمر جیسا ہوگا. لو تو اتنا بگاڑ ہے ہی آج، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. شراب پانی کی طرح بہائی جائے گی. دیکھ لو دنیا میں کوئی دکان 4 بجے نہیں کھلتی لیکن شراب خانہ کھلتا ہے، اور 4 بجے کھلنے والی کسی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا ہے لیکن شراب خانے میں آتا ہے باقاعدہ. تو وہ بھی عام. مرد عورت بننا شروع کر دیں گے اور عورت مرد بننا شروع کر دیں گے. دیکھو لباس ذرا، ہمیں ہیٹ پہن لیتے ہیں، شرٹ پہن لیتے ہیں، موزے پہن لیتے ہیں. ابھی چھوڑے تو کیا ہے دستانے بھی پہننے کو نکلیں گے، لیکن انہوں کتنا ہونا اوپر جاتا رنگا ان کا لباس. انہوں اسکرٹ پہنیں گے، پھر اس کے اوپر جائیں گے، پھر اس کے اوپر جائیں گے، پتہ نہیں کہاں اوپر تک جائیں گے معلوم نہیں. ان کا لباس ختم. انہوں مرد بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں سب عورتیں بننے کی کوشش میں لگے ہوئے. ہمیں شیونگ کر لیتے، داڑھی مسکا سے ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا پاپا عورتوں کو. ان لگا مردہ ہیں ملک کو اس کا پردہ گردہ کرتے نہیں. انہوں کون بھی داڑھی والا مولوی صاحب دیکھو جلدی جلدی پردہ کرتے. ان کو وہ ایک مسلمان میں نظر آتا مرد، یہ تو اس کیس میں داڑھی ہے نا، ہاں اسے پردہ کرتے باقاعدہ. باقی کے شیونگ کرے تو کیا سب ہمارے سر کے چھرنگے دستا کیا کی قصہ بول کو ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ تو انہیں پردہ نہیں کرتے. ہاں تو یہ بھی سامنے بے شمار نشانیاں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بالکل ہو رہی ہے. اچھا اب اس کے بعد قرب کی حیثیت سے سب سے بڑی نشانی بازار دنیا بن جائے گی. دیکھو جی، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے مالز کا تو وجود ہی نہیں تھا، خاص کر کیا ہے چنئی کے اندر کوئی 1-2 ہو تو ہوں. ہمارے بچپن میں گاٹر کا دکان تھا چھوٹا موٹا، وہ بھی بارش پڑی تو ٹپکتا تھا پورے.
ویسے دکانات دکھتے تھے، اس میں زندگی گزارتے. آج کیا ہے، ہر جگہ مال، اور مال بھی ایسا مال تصور نہیں کر سکتے، اور ہر چیز بزنس ہے. آج انسان سلام کرتا بھی ہے تو بزنس کی نیت سے کرے تو کتنا ملیں گا اسے سوچ کو کرتا ہوں، کیا بھی نہیں ملنے کا رہا تو جاؤ جی سلام بھی نہیں کرتا بولتا ہوں. یہ بزنس مائنڈڈ. اور عورتیں سب سے آگے نکل جائیں گی تجارت میں. دیکھو ہر ایک کمپنی کی ڈین بڑی عورت، مردہ ہاتھ بن لے کھڑنا، بولو میڈم. سب کا، خواہ وہ کیا ہے گورنمنٹ کے ہوں، خواہ وہ کیا ہے پرائیویٹ کے ہوں. زور کس کا؟ عورت کا. مرد کہاں بھی کچھ بھی نہیں، زور ان کا ہے. ہاں، اور مردوں کی قلت، عورتوں کی کثرت. دیکھو کہاں دیکھو، کون جی بیٹی پیدا ہو جی، بیٹی کون تھی، بیٹا پیدا ہوا جی، مجھے معلوم کوئی انہونا ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنی تعداد کم اور بڑھ جائے گی کہ آخر کار 50 عورتوں کے مناسبت سے ایک مرد ہوگا. اگر کیلکولیشن کریں تو ریشیو نکالیں تو کیا معلوم ہوگا، 50 مردوں کے مقابلے میں ایک عورت، یہ 50 عورتوں کے مقابلے ایک مرد. تو آپ دیکھیے کثرت عورتوں کی وجہ سے آج جو فحاشیاں اور یانیاں ہو رہی ہے وہ بھی کچھ کم نہیں. تو یہ سب چیزیں ابھی قریب کی نشانیاں یہاں پورے ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ اور بھی خطرناک. اچھا، اب قرب قیامت کی نشانیوں میں دجال جو آئے گا نا، وہ تو بہت بڑی نشانی ہے جس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہوگا کیا؟ صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے، روم جو آج کیا ہے خاموش ہے، جنگ و جدال میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن شاید ایک بہت بڑا انقلاب ہے درمیان میں جو کہ دنیا میں ہوگا. کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مفسرین اور محدثین، میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میں نے اس سلسلے میں جتنا بھی مطالعہ کیا ہے یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے دجالی دور میں اور اس کے بعد کے دور میں سراسر جن چیزوں کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ استعمال کریں گے، وہ سب کے سب وہی ہیں جو 1400 سال پہلے ہوتے تھے. آج کی ٹیکنالوجی کی کوئی چیز نہیں بتائی اللہ کے رسول. جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلوار سے قتل کریں گے، نیزہ بتلائیں گے. یہ نہیں کہا کہ اس وقت بندوق جیسا کوئی آلہ ہوگا، یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عجیب چیز ہوگی جس میں سے وہ ماریں گے. نہیں، صاف کہا گھوڑے رہیں گے ان کے فوج میں، تلوار رہیں گے. تو معلوم ہوا گھوڑے تلوار کا زمانہ پھر دوبارہ آ جائے گا. کوئی بڑا انقلاب بیچ میں ہے جس سے یہ تمام کی تمام ٹیکنالوجی غارت ہو جائے گی، اور یہ ہونا ہی ہے. حالات کے اعتبار سے یہ ہونا ہی ہے کہ جو ٹیکنالوجی کا غلط استعمال آج ہو رہا ہے، یہ ہونا ہی ہے کہ رب کا عذاب آئے. اور یہ سیٹلائٹ چینلز اور فضا جتنی گندی ہو چکی ہے فحاشی و اوریانی کے لحاظ سے، کسی نہ کسی دن ٹوٹ جائے گی اور بالکل ہی پرانے دور میں پہنچ جائے گی جو دور پہلے کا تھا. کیونکہ احادیث میں یہی صاف محسوس ہوتا ہے. کیونکہ دجال جو آئے گا وہ گدا استعمال کرے گا. لڑائی کے لیے جو نکلیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فوج، وہ گھوڑے استعمال کرے گی. یہ نہیں کہا کہ اس زمانے میں کوئی خاص مشین ہوگی، ٹینکر ہوں گے، نہیں کہا. صاف کہا گھوڑے استعمال کریں گے، تلواریں استعمال کریں گے. خود دجال بھی گھوڑے پر گدھے پہ گھومے گا. اور بعضوں نے کہہ دیا کہ یہ گدھا نہیں جی، وہ جیٹ ہوگا. نہیں، گدھا لفظ گدھا آیا ہے باقاعدہ، ہم اسے کوئی جیٹ اور فلائٹ نہیں استعمال کر سکتے لفظ، ورنہ تو اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہوگا. اگر ہونا چاہیے تھا تو کوئی اور چیز اللہ کے رسول کہنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس ایسی چیز ہوگی جس سے وہ سفر کرے گا. نہیں کہا، صاف کہا کہ گدھا. اب یہ سب چیزیں مل کے ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اس کے آنے یعنی بڑی نشانیاں شروع ہونے سے پہلے یہ کوئی ایسا بڑا انقلاب ہے جس میں پھر انسان دوبارہ وہ دور میں پہنچ جائے گا جو پہلے کا دور تھا. یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ علامہ اسیر نے بھی لکھا ہے اور ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اور امام رازی نے بھی لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ چینجز ہوں گے ضرور بالضرور. اس وقت بھی تلوار ہی کا زمانہ ہو. اس زمانے میں بھی ان کے پاس تلوار ہی تھی، لیکن تھوڑا بہت تو چینجز آ گئے تھے، لیکن وہ قائل تھے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کے بعد انسان پھر پرانے دور میں پہنچ جائے گا. تو اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں خاص کر یہ دجالی فتنہ نمودار ہونے سے پہلے پہلے جو واقعات ہوں گے اس پر نظر رکھنا چاہیے، تاکہ کیا ہیں ہم صحیح ڈیسیشن اٹھا سکیں اور ہم جنت والے گروہ میں شامل ہو سکیں.
سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے کہا کہ رومی ایک بہت بڑا فوج لے کے اکٹھی کر کے ہمارے سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے گے. تو مسلمان بھی مدینہ منورہ سے ایک فوج لے کے نکلیں گے. تو سب سے محفوظ تر مقام معلوم ہوتا ہے مدینہ ہوگا اس وقت. کیوں؟ دجال مدینے میں نہیں آئے گا. حفاظت فتنوں سے. اللہ کے رسول نے کہا کہ دو چیزیں اللہ نے کیا ہے مدینے میں داخلے کی ممانعت کر دی. ایک دجال کا آنا، ایک پلیگ طاعون کا آنا. مدینے میں نہیں آئے گی. ایک بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے، ایک فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی. اچھا، اب کوئی منافق کافر مدینے میں ہے، اس کو تو یہ فتنہ آنا ہی ہے، وہ کیسے محفوظ ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 مرتبہ مدینے کی زمین زبردست لرزے گی، یعنی زلزلہ آئے گا. تو اس زلزلے سے ڈر کے کیا کریں گے؟ جتنے منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، نکل کے جا کے دجال سے مل جائے گی. خالص مسلمان رہیں گے. اس کے بعد یہاں پر جہاں پر کیا نہیں ہوگا، کوئی فتنہ نہیں آئے گا. تو مدینہ حالات میں سب سے بہترین مقام ہے امن کا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مدینے میں سے بھی ایک بہت بڑا لشکر اس کے مقابلے کے لیے آئے گا. یہاں تک کہ دونوں کا مقابلہ ہوگا یہاں ایشیا کی طرف کے کسی ممالک میں، شام عراق کے سائڈ. اور اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ ایک ہی گروہ جو آئے گا 3 میں بڑھ جائے گا. ایک گروہ جو آئے گا وہ 3 میں بڑھ جائے گا. کیسے؟ ایک اس میں سے چند وہ لوگ ہوں گے جو رومیوں سے ڈر کے الٹے پاؤں بھاگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کی توبہ قیامت تک قبول نہیں کرے گا، جہنمی بن جائے گی. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو ان سے لڑ کے شہید ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑے فضیلت والے انسان وہی شہداء ہوں گے. تیسرا گروہ وہ ہوگا جو ان پر فتح یاب ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت کے لحاظ سے جینے والوں میں سب سے فضیلت والے انسان وہی ہوں گے جو فاتح بن کے اس دور میں وہاں پر رہیں گے. حتیٰ کہ وہ ایک میدان میں آ کے سستانے کے لیے پھر بھی اللہ کے رسول نے اپنے گھوڑے کو باندھیں گے اور اپنی تلواروں کو درختوں سے لٹکا کے آرام کے لیے پڑے ہی ہوں گے کہ شیطان پکار لگائے گا کہ لوگوں تم یہاں ہو، تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے. لیکن یہ جھوٹ کہے گا اصل شیطان. جیسے ہی یہ آواز سنیں گے یہ اپنے درختوں سے تلوار اٹھائیں گے، گھوڑوں پہ سوار ہوں گے، اپنے اپنے گھروں کو واپس پلٹیں گے. تو معلوم ہوگا کہ خبر سچی نہیں تھی، جھوٹی ہے. پھر اطمینان کا سانس لے نہیں پائیں گے کہ حقیقت میں دجال آ جائے گا. اب دجال آ جائے گا تو جس کے اندر ایمان کی تڑپ ہوگی اس وقت بھی وہ کوشش کرے گا کہ اس سے لڑے. وہ اپنے آپ کو ایک قلعے میں محفوظ کریں گے اور اس وقت ان کا امام ایک سب سے بہترین انسان ہوگا. بعض روایتوں میں تصریح یہ وہ امام مہدی ہوں گے. اب یہ مہدی کے ساتھ والے جو اہل ایمان ہوں گے وہ تو اس بات پر حیران پریشان ہوں گے آخر اس سے لڑے تو کیسے لڑے. کیوں؟ ہر قسم کے لحاظ سے طاقتور یہ ہوگا. پہلی چیز، اس کے پاس لوگوں کو اس وقت دینے کے لیے مال کثیر اور اناج ہوگا. اور مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے آنے سے 3 سال پہلے ہی قحط کا زمانہ شروع ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا پہلا سال، یعنی 3 سال ابھی ہیں، پہلا سال اللہ حکم دے گا آسمان کو کہ 1/3 بارش روک لو، زمین کو حکم دے گا 1/3 اناج روک لو. 1/3 3 بٹے کریں تو 3 حصے میں سے 1 حصہ کم ہو گیا تو انسان کی حالت کیا ہوگی؟ تو بارش بھی کم ہوگی، اناج بھی کم ہوگا، بڑی تکلیف میں گزاریں گے انسان. لیکن آنے کے 2 سال ابھی باقی ہیں تو دوسرے سال اللہ کہے گا 2/3 روک لو بارش، 2/3 اناج روک لو، تو اور خطرے میں پڑ جائیں گے. جب آنے کا سال ہوگا اس وقت اللہ حکم دے گا کہ پورا روک لو، بارش بھی پوری روک لو، 1 دانہ خطرہ نہیں ہوگا مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے. ایسے بھوک اور ایسے قحط کے عالم میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ آخری آزمائش ہوگی نا، خوب جانچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو بھیجے گا. اب اس کے پاس مال کثیر بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا اور اناج بھی ہوگا.
وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اسی سے لوگوں کو بہکائے گا. تو مجھے رب مان، میں تجھے کھانا پینا دیتا ہوں، نہیں مانتا ہے تو بنجر کر دیتا ہوں تیری زمین. لیکن جو اہل ایمان ہوں گے وہ سراسر دیکھیں گے پیشانی پہ کفر لکھا ہوا ہے، کفرہ ہے، کہیں گے کہ تو دجال ہے، تو جا. تو طرح طرح کی اذیتیں دے گا، چاہے گا تو قتل کر کے کیا ہے اس کے جہنم میں، جو ایک ہاتھ میں جہنم ایک ہاتھ میں جنت، جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کے رسول نے کہا اگر ایسا معاملہ پیش آئے تو تم جہنم قبول کر لینا، یاد رکھو اس کا جہنم اصل میں جنت ہے، تم ہرگز اس کی جنت نہ قبول کرنا. تو ایسے بہت سوں کو مارے گا. دوسرا فتنہ اس کا سب سے بڑا یہ ہوگا کہ وہ عجیب و غریب شعبدہ بازیاں بتائے گا. اور تیسرا فتنہ یہ ہوگا کہ مردوں کو زندہ کرے گا. ایک بدو جا رہا ہوگا، اس کو کہے گا کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ کہے گا کہ نہیں. ابھی تیرے ماں باپ کو میں بلا لوں، زندہ کر کے بتاؤں تو کیا تجھے رب مان لے گا تو مجھے؟ کہے گا کہ ہاں. تو دو شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں آؤ. تو دو شیطان ماں باپ کی شکل میں آ کے کہیں گے بیٹے یہ تمہارا رب ہے، مان لو، مر جائیں گے. تو بدو کہے گا کہ ہاں جی تو ہی میرا رب ہے. یہ دیکھیے چال بازی، اسی چال بازی سے دجال نکلا ہے. اصل نہیں آئیں گے وہ، لیکن شیطانوں کو وہ شکل دے گا جس سے وہ بدو پھنس جائے گا. اسی طرح جہاں جائے وہاں پر شعبدہ بازیاں دکھلا کے کہے گا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے میرے رب ہونے کو؟ بنجر زمینوں کو کیا لہلاتے کھیت میں تبدیل کر دے گا. بارش کو حکم دے گا بارش ہوگی، اناج کو حکم دے گا اناج ہوگا. حتیٰ کہ وہ پورا دورانیہ ختم کر کے یہاں تک کہ مدینے کے پاس تک آ جائے گا. جب مدینے کے پاس آ جائے گا تو وہاں فرشتہ تلوار دکھائے گا، اس سے آگے بڑھا تو پھر تیری خیر نہیں. تو وہ اپنے لشکر کو لے کے ایک پہاڑ پہ چڑھے گا اور کہے گا کہ وہ دیکھتے ہو سفید مینارہ؟ کہا کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں. یہ ہے احمد کی مسجد، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں میں نہیں جا سکتا، یہ کہہ کے اتر جائے گا. اب ایسے وقت میں، اس وقت کا اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے ایمان والا، گویا کہ وہاں کا سب سے بڑا ولی مدینے سے نکلے گا اور اس پر سے گزر رہا ہوگا تو وہ اس کو پکڑ لے گا، کہے گا کہ مجھے رب مان. وہ کہے گا کہ مجھے اچھی طرح یقین ہے تو دجال ہے، میں تجھے رب کیوں مانوں؟ تو وہ پلٹ کے کہے گا لوگوں اگر میں اس کو مار کے 2 ٹکڑے کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو تم سب مان لو گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں. تو وہ ایک ہی وار سے کیا ہے اس کا سر قلم کرے گا اور اس کا ایک طرف دھڑ ایک طرف سر پڑ جائے گا، بیچ میں چلے گا. پھر اس کے بعد حکم دے گا کہ دونوں مل جائیں اور اٹھ کے آئے تو وہ اٹھ کے آئے گا. تو وہ کہے گا کہ اب بھی مان لیتا ہے؟ کہے گا کہ اب تو مجھے یقین کامل ہو چکا ہے کہ یہ کام اللہ کے رسول پہلے ہی بتلا دیے تھے، تو کرے گا، تو دجال ہے. تو اب غصے میں آ کے کہے گا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر وہ طاقت چھین لے گا. یہ آخری انسان ہوگا جو وہ قتل کر کے زندہ کرے گا، اس کے بعد کسی کو نہیں کر سکے گا. اس کے بعد اس شخص کی گردن تانبے کی ہو جائے گی. ایک روایت میں آیا ہے، ایک روایت میں آیا کہ پھر اس کے قتل پر قابو نہیں پا سکے گا، وہ شخص ہنستا ہوا چلا جائے گا. یہ آخری انتہا ہے مکہ مدینہ تک. جب یہ سب چیزیں ہوگی تو اچھا جب نکلے گا نا، سب سے پہلے اس کو بادشاہ ماننے والے اور اس کی پیروی کرنے والے یہودی ہوں گے، کیونکہ نکلے گا بھی وہی. آج اسرائیل جہاں پر اکٹھے کر رہا ہے پورے یہودیوں کو، اصل میں وہی لوکیشن ہے نکلنے کی بھی. اور عجیب بات دیکھیے، دنیا میں اسلام کے علاوہ 2 بڑے مذاہب ہیں، ایک یہودیت ایک عیسائیت. اور تعداد و شمار کے اعتبار سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں، نمبر 2 پہ مسلمان ہیں، پھر نمبر 3 پہ کیا یہودی ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ تینوں مذاہب کیا ہیں؟ آسمانی ہیں. بگڑ گئے. اسلام آج کا نیا ایڈیشن یہ کامل تر ہے، لیکن پرانے 2 ایڈیشن بھی کیا ہیں؟ آسمانی ہی ہیں. کتاب بھی تھی، نبی بھی تھا. لیکن یہ تینوں آسمانی مذاہب اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ایک ان کا مسیحا آئے گا جس کے انتظار میں یہ سب لوگ ہیں. اسرائیل انتظار کر رہا ہے ان کا بادشاہ کب آئے گا جس کے ساتھ مل کے وہ دنیا پہ غلبہ پائیں گے. عیسائی انتظار کر رہے ہیں، یہودی انتظار کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں نزول مسیح کا. سب اب دیکھیے، جس مسیح الکذاب کو یا دجال کو مارنے کا
اور جس کے لیے ختم کرنے کا سبب ہیں وہ مسیح صحیح ہیں جو اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے۔ جو دجال کذاب ہے وہ بھی زندہ ہے، پیدا نہیں ہوگا۔ جو مارنے کے لیے آئیں گے وہ بھی زندہ ہیں، پیدا نہیں ہوں گے، پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اسے سمندر میں رکھا ہے کیونکہ شیاطین سمندر میں ہیں اور شیاطین سے اسے انس ہے تو ساتھ میں رکھ دیا۔ یہ مسیح صحیح ہیں، ان کو فرشتوں سے انس ہے تو فرشتوں کے ساتھ اوپر رکھ دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سملیرٹیز کس طرح ہے؟ اب اس کے لیے مسیح کذاب کے لیے مسیح صادق کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ عمر تم بھی اگر ہوتے۔ ابن سیاد کو جب پوچھا کہ میں نے بتایا تھا نا شروع میں، ابن سیاد نامی ایک شخص کو دجال ہونے کے لیے حضرت عمر بھی مانتے تھے، اللہ کے رسول بھی کیا ہے شک میں تھے، تو ایک مرتبہ تلوار نکال لی حضرت عمر اور کہا کہ آج میں اس کو مار کے ہی چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ صحیح وہی دجال ہے تو عمر تم اس کو مار نہیں سکو گے۔ عمر جیسی شخصیت بھی نہیں مار سکتی، اس کو مارنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے، وہ مسیح ابن مریم ہے، تو وہی آنا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خواہ مخواہ ایک ذمی کو مار کے کیا فائدہ، چھوڑ دو اس کو۔ تو اللہ کے رسول نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس وقت حالات یہ ہو جائیں گے کہ پوری یہودی دنیا مل کے اس کو بادشاہ بنائے گی، جو آج وہ انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ان کے بہت سے تصویروں میں آج بھی ایک آنکھ بند کی نشانی ایک تصویر موجود ہے، آج بھی ان کے بہت سے تصویروں میں آج بھی مانتے ہیں وہ کانا مسیح دجال کے منتظر ہیں۔ وہ باقاعدہ اپنے جھنڈے سے، باقاعدہ اپنے سمبل سے، آج بھی نوٹس وغیرہ میں بھی کیا کرتے ہیں، بچوں کو لکھانے کے لیے آپ لیں گے تو انہی کے تصاویر کی فوٹوز زیادہ ہوں گی جو کہ ایک آنکھ بند ہے، ان کو پورا یقین ہے۔ تو اسی سے سب سے پہلے ملیں گے، 70,000 یہودی اس کی اتباع کریں گے، انہی کے ساتھ مل کے یہ کیا ہے پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے زیادہ پیروی کرنے والی ان میں بھی عورتیں ہوں گی، کیوں؟ وہی توہم پرستی میں سب سے آگے ہوتی ہے۔ آج بھی دیکھو درگاہ میں اتنے مرد نہیں جاتے ہوں گے جتنی عورتیں جاتی ہیں، 100%۔ کہاں بھی ایک بابا کیا ہے جبہ خبہ کر کو بیٹھ جان دے، پہلے متاثر مرد نہیں ہوتا، پہلے کون بھی عورت جائیں گی وہاں، انہیں جا کو بولیں گی پورے جنیا کو معلوم کیا جی کیا ہوتا ہے وہ۔ یہی معاملہ دجال میں بھی ہوگا، زیادہ تر مانیں گی تو جو عورتیں ہیں اس کی شعبدہ بازیوں کو دیکھ، اور وہ جو چکر لگائے گا 40 دن میں، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے تشریح کر دی کہ وہ 40 دن نارمل 40 دن نہیں ہوں گے، فرمایا کہ وہ 40 دن ایسے ہوں گے یوم کا سنتن و یوم کا شہرن و یوم کا جمعتن و سائر ایامہ کا ایامہ۔ پہلا دن جو ہوگا وہ پورے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ 30 پر 7 دن جو ہوں گے وہ نارمل دن کے برابر ہوں گے۔ گویا کہ 40 دن 1 سال 2 مہینے 15 دن ہوتے ہیں جو رہے گا، وہ کیلکولیشن کر کے دیکھیں، 1 سال 2 مہینے 15 دن رہے گا دنیا میں، پوری دنیا کا چکر کاٹے گا اور ہر ایک طرف فساد مچا دے گا، سوائے وہ بچیں گے جو امام مہدی کے پاس آ کے اکٹھے ہو کے اپنے ایمان کو بچا لیں گے، لیکن تڑپ رہے ہوں گے، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے خلاف کریں گے تو کیا کریں گے۔ ایسے میں بے چین جو ہوں گے تو اس وقت مسلمان یہ قلعے کے اندر، شاید یہ جگہ ہوگی دمشق، ڈیماسکس جس کو کہتے ہیں، دمشق کے ایک سفید مینارے پر گویا کہ مسجد، اور علامہ ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ دراصل کیا ہے 600 یا 700 یا اس سے پہلے کے زمانے میں وہاں کے ترک بادشاہوں نے بنایا تھا، ان میناروں کو ہم نے خود دیکھا ہے، آج بھی قائم ہے دمشق کے اندر وہ مساجد۔ تو سفید مسجد کا سفید مینارہ، اس پر نماز فجر کا وقت اذان ہو چکی ہوگی اور جماعت کے لیے اقامت کی تیاری ہو رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ سبز رنگ کے جو چادریں اوڑے فرشتوں کے پروں پر اپنا ہاتھ کھندا رکھتے ہوئے اس مینارے پر اتریں گے، تو جیسے ہی لوگ دیکھیں گے پہچان لیں گے، کیونکہ پہلے سے نشانیاں موجود ہوں گی۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ 2 سبز کپڑوں میں ہوں گے
اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بالوں سے ان کا پسینہ یوں گر رہا ہوگا کہ سر کو جھکائیں گے تو گویا موتی ہے جو گر کے سامنے آ کے پڑے گا، اتنا صاف شفاف ہوگا. سر کو اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا کہ جو موتی ہے اوپر چلا گیا ہے. اور یہ نقشے کے جو اترنے کا وقت ہوگا نماز فجر کے بعد کا بالکل صحیح وقت ہوگا. تو اس حیثیت سے کہ لوگ پہلے ہی منتظر ہیں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، مسجد میں اندر داخل ہوں گے تو امام مہدی جو نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے پیروں کے بل پیچھے ہٹ کے آئیں گے، کہیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم آپ نماز پڑھائیے. کہا کہ نہیں، قیامت تیرے لیے کہی گئی ہے، اقامت تیرے لیے ہے، نماز تیری تیاری میں ہوئی ہے، یہ امت کی فضیلت ہے کہ میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے. جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوگی حضرت عیسیٰ کہیں گے آخر تم کو کس چیز نے روکے رکھا ہے اس بدبخت دجال کو قتل کرنے سے، اس سے لڑنے سے؟ لوگ کہیں گے اے عیسیٰ آپ تو جانتے ہیں یہ تو شاید جن ہے، اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ عجیب و غریب جو کام کر رہا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اب میرے ساتھ نکلو، دروازہ کھولو. جیسے ہی دروازہ کھلے گا سامنے سے لشکر آ رہا ہوگا. جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا حدیث میں آتا ہے کہ گھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے وہ ایسے ہی گھلنا شروع ہو جائے. اگر حضرت عیسیٰ آگے بڑھ کے اس کو نہ قتل بھی کریں گے تو وہ گھل کے مر جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے لکھ رکھا ہے کہ ان کے نیزے پر اس کا خون کا ہونا، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ آگے بڑھیں گے اور وہ بھاگے گا یہاں تک کہ مقام لد کا مقام آج اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. لد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لد کے مقام تک بھاگ کے پہنچے گا، یہاں تک کہ لد کے مقام پر حضرت عیسیٰ اس کی گردن اڑائیں گے اور خنجر پہ خون کو بتلائیں گے دجال کا، چلو مسئلہ ختم ہوا اس کا. اور اس کا وہ وقت ایسا ہوگا جس میں سب سے بڑی جنگ ہوگی. یہ ہے آخری جنگ جو مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف ہوگی. اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی کوئی یہودی چھپے گا وہ چیز بتلا دی کہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ، یہ دیکھو میرے پیٹھ کے پیچھے ہے. ستون کے پیچھے سبا ستون کہے گا کہ یہاں چھپا ہوا ہے، مارو اس کو. دروازے کے پیچھے چھپا، دروازہ درخت کے پیچھے چھپا. صرف اللہ کے رسول نے کہا ایک درخت ہے غرقد، یہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بتائے گا. اور آج لطف کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے احادیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. اسرائیل کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ہوگا تو وہ پورے اسرائیل میں غرقد کے درخت مگا کے لگوا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے غرقد کا جو، اور اسی سے جنت البقی جو آج مشہور ہے نا، اصل میں اس کا نام ہے اس قبرستان کا بقیع الغرقد. جنت البقی ہم نے نام بنا لیا، اصل نام تو اس کا کیا ہے؟ بقیع الغرقد. کیونکہ یہ کانٹے دار درخت غرقد یہ ہوتے تھے وہاں پر، جس کو اللہ کے رسول نے صاف کر کے قبرستان بنایا تھا، جو مسجد نبوی کا قبرستان ہے. غرقد یہی وہ درخت ہے جو یہودی کو چھپائے گا، لیکن چھپ نہیں سکے گا، لیکن وہ نہیں بولے گا صرف یہودی کو بچاؤ. اور آج یہودی پوری دنیا کروڑوں کے ڈالر خرچہ کر کے اس کو منگا کے کیا اسرائیل میں لگوا رہے ہیں. یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ قرب بہت قریب ہے. اور تمہیں اپنے رسول کے احادیث پہ اعتماد نہیں ہے لیکن غیروں کو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو کے رہے گا. تو اس طرح یہ دجال کا خاتمہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد پوری کی پوری مملکت اور اس وقت کے مسلمان اتفاق کریں گے. آگے کیا ہوگا، حضرت عیسیٰ کون ہے، انشاءاللہ کیا ہے کہ عیسیٰ کا نزول اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیا ہیں احادیث اور واقعات ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.